أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آئے دنیا میں بڑے پاک مکرم بن کر آیا نہ مگر کوئی رحمت عالم بن کر. جناب صدر و معزز علماء کرام، دانشوران ملت، میرے عزیز نوجوانوں اور پردہ نشین میری ماں بہنوں، یہ بڑا سہانا وقت ہے اور قیمتی وقت ہے کہ ہم لوگ یہاں سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں، اور اس مناسبت سے ہمارے یہاں کی خوشی دوبارہ ہو جاتی ہے کہ آج 9 ربیع الاول کی تاریخ ہے اور پورے دن بچوں اور بچوں کا پروگرام ہوتا رہا. قرآن پاک کا پڑھنا پڑھانا، احادیث کا سننا سنانا، دعاؤں کی یاد کرنا اور نافیہ کرام سے آپ پورے دن محظوظ ہوتے رہے. میرے دوستوں، اس وقت دنیا کے اندر جو حالات ہیں اور جو قسم و کرسی کے عالم سے انسانیت گزر رہی ہے، اگر اس کو کوئی کشتی یا خیبردار کی اگر ضرورت ہے تو وہ صرف اور صرف سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اس لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے تقریباً 1500 سال پہلے ایسے سرزمین میں مبعوث فرمایا جہاں بے آب و گیا، جو پتھریلی زمین، صحرائی زمین، جو ریگستانی زمین اور سنگلاں پہاڑوں کی سرزمین، اور اس سرزمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. ذہن کے اندر پہلا یہ سوال آتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا کے اندر ایسا ملک اور ایسی جگہ نہیں تھی جہاں علم کا چرچا ہو، جہاں تہذیب ہو، تمدن ہو، جہاں انسانوں کے پاس اسکول سے ہو، کالجز ہو، یونیورسٹیاں ہو اور بڑے بڑے ادارے ہوں، تو کیا اس علاقے میں اور اس ملک میں اگر اللہ رب العزت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے تو اس میں کیا حرج کی بات؟ دوسری بات ذہن کے اندر لوگوں کی آتی ہے کہ آخر 6 صدی عیسوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ میں ان دونوں باتوں کو بہت تفصیل سے تو نہیں بتلا سکتا ہوں، اس لیے کہ مجمع اور جگہ جتنی مناسب ہونی چاہیے تو بہت ساری باتیں ذہن کے اوپر سے گزر جائیں گی. لیکن صرف ایک دو بات میں آپ کے ذہن کے اندر ڈالنے کی کوشش کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے میرے دوستوں کہ عرب کی سرزمین جس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی، آپس کی رنجش اور قتل و غارت گری، دوسرے کا حق مار لینا، ناجائز دوسرے کو قبضہ کر لینا، بیٹیوں کو زندہ توڑ کر دینا، شراب ان کے نس میں پڑی ہوئی اور جوا ان کے گویا کا اخلاق کا حصہ، یہ تمام برائیاں اس عرب کے اندر موجود تھی، اس میں کوئی شک نہیں.
لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو ان کا ذہن عرب کی سرزمین کے رہنے والے لوگوں کا ذہن جو ہے بالکل کوڑے کاغذ کی طرح ان کا ذہن ہے۔ اس عرب کی سرزمین میں نہ تو ایران کا تمدن آگے آ سکا تھا، نہ رومی سلطنت آگے آ سکی تھی، نہ ہندوستان کی تہذیب وہاں چل رہی تھی، نہ چین کا علم وہاں موجود تھا، بلکہ وہ لوگ خانہ بدوش کی زندگی اور جفا کشی کی زندگی، تمام برائیاں ہونے کے باوجود چند چیزیں ان عرب کے رہنے والے لوگوں میں ایسی موجود تھی جو دنیا میں کہیں بھی وہ چیز موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلی چیز ان کے اندر جفا کشی تھی، محنت تھی، جدوجہد کا مزاج تھا، اور زبان کے بالکل پکے اور سچے تھے۔ مہمان نوازی ان کے گٹھی کے اندر پڑی ہوئی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دارالعلوم کے اندر ایک شیخ الحدیث گزرے ہیں، مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو بخاری شریف پر حاصل ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکی دور سے جب تذکرہ آیا اور مکہ میں جو لوگوں نے بتایا آپ کو مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ 13 سالہ زندگی جو مکی دور کا ہے، جتنے طرح کی سازش ہو سکتی تھی ان لوگوں نے کیا، حتیٰ کہ آپ کو قتل کرنے کی بھی ان لوگوں نے سازش کی، اس کی میٹنگ کی، آرام کے گھر کو گھیر کر کے بیٹھے، آرام سے تعلیم کو سلا کر کے ہجرت کے لیے غار طور کی طرف روانہ ہو۔ اور اس سے پہلے آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا کیا، آپ کے دامن کو کھڑا کیا، مٹیاں ڈالی گئی، آپ کے سر مبارک پر اجڑی ڈالی گئی، آپ کے گردن مبارک میں چادر کو بیٹ دے کر کے اس طرح سے کھینچا کیا کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل گئی، زبان باہر نکل گئی، آپ کے سر پہ گندگی ڈالی گئی، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، حتیٰ کہ آپ کے گھر کے سامنے چند بدبختوں نے ہمیشہ نجاست کیا۔ یہ تمام تکالیف ان لوگوں نے دی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے بائیکاٹ بھی کیا۔ سب معلوم ہے آپ کو 3 سال تک کے بائیکاٹ، جہاں بچے دودھ کے بغیر تڑپ رہے ہو، مر رہے ہو، ماؤں کے سینے جو ہے دودھ کے سوتے خشک ہو گئے، جہاں اناج کا ایک دانہ نہیں پہنچ رہا ہو، ان کٹھن حالات کا جب تذکرہ شیخ الحدیث مولانا فخر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے، تو وہاں دور حدیث میں جو ہے ہزاروں طالب علم ہوتے ہیں، ہزاروں۔ ایک طالب علم جو بنگال کا تھا وہ بڑا رونے لگا، اور روتے ہوئے اس نے عرض کیا کہ حضور، اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی جو ہے ایسا غلط کام کر دیتے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ سب لڑکے ہاتھ پر یہ کوئی پاگل ہے، مجنون ہے، یہ بھرے دارالحدیث کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حبیب، ہمارے محبوب، ہمارے نبی، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ میں بھیج دیے، اور ان لوگوں نے ایسی تکالیف پہنچائی ہے کہ جس کو سن کر کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جلے کا منہ کو آنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بنگال میں بھیج دیتے تو ایک دن میں ہم تمام بنگالی لوگ مسلمان ہو جاتے، ایک دن میں مسلمان ہو جاتے، اور اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو شیخ الحدیث صاحب مسکرانے لگے، ہنسنے لگے، کہا کہ عزیزم، تم اپنی سوچ کے مطابق نہیں کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات بتاؤ، کبھی تم تالاب میں، نہر کے اندر، دریا میں کبھی غسل کیے ہو؟ تو آپ دیکھتے ہوں گے بنگال آسام میں جو ہے ہر گھر کے سامنے یا پیچھے جو ہے ایک چھوٹا سا تالاب ہوتا ہے، مچھلیاں پالنے کو ان کو زیادہ شوق ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہمارے یہاں تو تالاب کی کثرت ہے اور ہم لوگ اس میں روز نہاتا ہے،
تو حضرت نے فرمایا کہ بہت سے بچے نوجوان جب تالاب وغیرہ میں نہاتے ہیں تو پانی کے اوپر وہ لوگ کبھی پھول بناتے ہیں، کبھی نام لکھتے ہیں، کبھی اپنا نام، کبھی گاؤں کا نام، کبھی کسی کا، کبھی کسی کا. کبھی تم نے ایسا کام کیا ہے؟ تو بنگالی تعلیم نے کہا کہ حضور ایسا تو بہت کیا ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ پانی کے اوپر نام لکھتے ہو یا پھول بناتے ہو یا نشہ بناتے ہو تو کیا وہ برقرار رہتا ہے؟ تاکہ حضرت ایسا تو نہیں کرتا ہے، ایک طرف نام لکھتے ہیں دوسری طرف مٹ جاتا ہے. تاکہ ایسا ہی بتاؤ پتھر کو کبھی تم نے پھول کرنے سے دیکھا، نام کرنے سے دیکھا؟ کسی بھی پتھر کو ایسا ہو دیکھے ہیں. مسجدوں میں کپڑا لگا رہتا ہے، بہت سی جگہوں میں پتھروں کے اوپر نام لکھا ہوا رہتا ہے. کہا تو وہ کیوں نہیں لکھتا؟ کہا تو نقش جو ہے پتھر میں ہوتا ہے. تو حضرت رفیع صاحب نے فرمایا کہ مکہ کے لوگ یا مدینہ کے لوگ یا عرب کے لوگ، نجد کے لوگ جو ہے وہ پتھر کے مانیں، پتھر کے مانیں، اور ان کو اوپر نقش بنانا، لکھنا، اس کو تیری ہتھوڑے سے کاٹنا، یہ بہت مشکل کام تھا. لیکن جب یہ کام ہو گیا تو تم یہ دیکھتے ہو کہ ایک پتھر پر جب نام لکھا جاتا ہے، چندہ کر کے اس کو کھول کر کے تو ہزاروں سال تک کے، بلکہ 5,000 سال تک کے جب تک وہ پتھر موجود ہے اس پتھر کے اوپر جو ہے نقش کیا ہوا نام یا پھول بھی موجود ہوگا. اور پانی کے اوپر جب نام لکھا جاتا ہے تو ایک طرف سے جو ہے نام لکھا جا رہا ہے اور دوسرے طرف ملتا چلا جا رہا ہے. تو تمہارے بندار میں اگر اللہ تعالیٰ سرکار دوارا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے، بنگالی میں محبت فرماتے تو جانتے ہو کیا نتیجہ ہوتا؟ ایک دن میں سے لوگ سب نام قبول کر لیتے، لیکن دوسرے ہی دن ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور اس طرح کے لوگ آتے اور وہ تھوڑا اور بچہ اور تلوار اور آگ اور ہتھیار لے کر کے جب تمہارے پاس پہنچتے تو تم لوگ سب کے سب مرتد ہو جاتے اور کھل جاتے ہیں. تب اس لڑکے نے کہا کہ ہاں حضرت بات میں معافی. تو ایک بات تو یہ ہے میرے بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دوارا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علاقے میں بھیجا جو جہاں دنیا کی تمام برائیاں موجود، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند اچھائیاں ایسی تھیں جو وہ اچھائیاں، وہ خوبیاں نہ ہندوستان کے اندر تھی، نہ چین کے اندر تھی، نہ مصر کے اندر وہ خوبیاں تھی، نہ ایران کے اندر وہ خوبیاں تھیں. یہ 6-7 ممالک جو پوری دنیا کے اندر متمدن کہلا رہے تھے اس زمانے کے اندر، ان کے اندر یہ خوبیاں نہیں تھیں. لیکن عرب والوں میں یہ خوبی تھی زبان سے پڑھ کے جو کہہ دیا وہی کام کریں گے، اس سے ہٹ کے کوئی کام نہیں کریں گے. وعدہ خلافی ان کے اخلاق میں تھا ہی نہیں. مروت، ہمدردی، ایثار، قربانی، جفا کشی، اور ریگستانی علاقے میں 3 دن 4 دن ہفتوں بھوکے پیاسے سفر کو جاری رکھتے. اتنا بڑا وہ مجاہدہ کرنا ان کے لیے آسان تھا. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی قوم کی ضرورت تھی جو ایران کو اور روم کو اور تمام دنیا کی بڑی طاقتوں کو شکست دے سکے. اور وہ شکست دینے کے لیے جو ہے سوائے صحابہ کرام کے اور سوائے مدینہ اور مکہ اور عرب کے لوگوں کے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس وہ طاقت اور زبردستی موجود نہیں ہے. اس بات کو ذہن کے اندر رکھیں. دوسری بات یہ کہ 6ویں صدی عیسوی 571 عیسوی 16 صدی سورہ صادق کے وقت سے ہندوستانی وقت سے 4 برس کے کچھ منٹ پر آپ دنیا میں تشریف لائے. تو آخر اسی صدی کے اندر آپ کو کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ اس کو پہلے بھی بھیج سکتے تھے،
اس کے بعد بھی آپ دنیا میں آ سکتے تھے، تو مورخین نے، سیرت نگاروں نے اس پر جو قلم اٹھایا ہے وہ 2-4 صفحے کا نہیں ہے، بلکہ سینکڑوں صفحات پر یہ مضمون آج آپ تک پھیلا ہوا۔ میں یہاں پر صرف ایک بات آپ کو بتاؤں، اس وقت ہندوستان کے اندر علم کا چرچا تھا، لیکن اسی ہندوستان کے اندر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں جو ہے برہمنوں کا وقت، اور ان کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی تھی اور آج بھی موجود ہے کہ برہما کے سر سے برہمن پیدا ہوا، برہما خالق کائنات کو کہا جاتا ہے، اور اس کے سینے سے چھتری پیدا ہوا، اور جان سے ویش پیدا ہوا، اور پاؤں سے شودر پیدا ہوا۔ تو جس طرح سے زمین اور آسمان یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طرح شودر اور برہمن برابر نہیں ہو سکتے۔ برہمن کا حق بہت اونچا، بہت اعلیٰ، اور شودر کا حق کیا ہے؟ اس کی اپنی زمین نہیں ہو سکتی ہے، اپنا گھر نہیں ہو سکتا، اور کسی بھی چیز کے اوپر اس کا مالکانہ حقوق نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ کسی برہمن کے سامنے گوشت ہوا چھوڑ دے، ری خارج کر دے، تو ان کی کتاب کے اندر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے جو شودر کے قرین کو، لوہے کو گرم کر کے اس کو ڈال دیا۔ اگر برہمن کے کنویں سے کوئی شودر پانی بھر لے تو اس کے پاؤں کو توڑ دیا۔ اگر وہ برہمن کے علاقے سے گزرتے ہوئے بیچ راستے چلتا ہے تو برہمن کو حق پہنچتا ہے تو اس کو جو ہے قتل کر دے۔ آگے ان کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر وہ مذہبی اثروں کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے تو برہمن کو یہ چاہیے کہ اس کی زبان کو کاٹے، ان کی کتابوں کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کے لوگ کو ہندوستان کے تمام لوگ، چاہے وہ شودر ہو، چاہے آدیواسی ہو، چاہے یہاں کے دبے کچلے لوگ ہو، یہاں کے جتنے دبے کچلے لوگ تھے، یہ ان کو آزادی اس وقت ملی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرب میں اور مکہ میں تشریف لائے، اور آپ نے علم کے دروازے پہ جو تالا لگا ہوا تھا اور جو دنیا کے اندر قانون بنا ہوا تھا کہ علم کو حاصل صرف برہمن کر سکتا ہے، اجازت آدمی کر سکتا ہے، آپ نے اس علم کے دروازے کے تالے کے اوپر آپ نے ہتھوڑا چلایا اور آپ نے اس تالے کو توڑا، اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ یہ تو دینی علوم کے بارے میں ہے، لیکن بعض راستوں آتا ہے کئی لوگوں، اگر تمہیں علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے، یعنی لمبا سفر بھی کرنا پڑے تو اسے گریز نہ کرو، وہاں بھی کیوں جاؤ۔ تو آپ نے علم کے دروازے پہ جو تالا لگا ہوا تھا، آپ نے اپنے دست مبارک سے ہتھوڑا مار کر کے اس تالے کو توڑا، اور آپ نے فرمایا علم کا حاصل کرنا دنیا کے تمام انسانوں کے لیے برابر کا حق۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جو خطبہ دیا ہے، اور اس خطبے کے اندر آپ نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو آدمی پر، کسی آدمی کو عربی پر، اور کسی امیر کو غریب پر، اور کسی بڑی ذات کے لوگوں کو چھوٹی ذات کے لوگوں پر کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ جو تم میں سے اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا وہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہوگا، اللہ کے یہاں زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ آپ نے اس کو جو ہے 1450 سال پہلے اور آج کے میدان کے اندر اس خطبے کو آپ نے اثر کرنا، اور 1945 کے بعد یعنی 1400 سال کے بعد دنیا کے لوگوں نے، یونینوں نے انسانی حقوق کا جو منشور متعین کیا ہے، اس میں آدمی کا بولنے کا حق، جینے کا حق، علم حاصل کرنے کا حق، کمانے کا حق اور آزاد زندگی گزارنے کا حق، یہ 1400 سال کے بعد
انسانی حقوق کے اوپر جو مشہور مرتب کیا ہے، آپ نے اس کو جو ہے 1450 سال پہلے دنیا کے انسانوں کو دے دی۔ اس لیے میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے صرف مسلمانوں کے لیے آپ رحمت نہیں ہے، بلکہ تمام دنیا والوں کے لیے رحمت۔ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ جانتے ہوں گے جس وقت سے عرب کی سرزمین پہ اسلام کا جھنڈا بلند ہو رہا، آج حضرت عمر فاروق کا زمانہ آ چکا ہے، 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلامی جھنڈا پھہرا رہا تھا۔ کچھ یورپ کے حصے میں بھی اور ادھر جو ہے عرب سے لے کر کے 5 بر اعظم کے اندر جو اسلامی جھنڈا لہرا رہا ہے۔ آج تو اس کے بعد ہزاروں سال تک کے مسلمانوں نے پوری دنیا کے قوموں کی امامت کی۔ آپ کرتبہ جائیے، دمشق جائیے، بغداد جائیے، آپ جو ہے ماسکو وغیرہ جائیں گے تو ان تمام علاقوں میں، اسپین میں، روم میں، اٹلی میں، تمام علاقوں میں اسلامی سلطنت اور مسلمانوں نے تمام شعبوں میں، ڈاکٹری میں، حکمت میں، علم نجوم میں، علم السماء میں، علم الارض میں، تمام چیزوں میں مسلمانوں نے جو ہے دنیا کی امامت کی، پوری دنیا کی امامت۔ واسکو دی گاما جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو وہ ہندوستان تلاش کرنے کے لیے نکلا تھا 1492 کے اندر، اور وہ چلتے 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 جو ہے وہ ہندوستان میں آفریقہ بولتا امریکہ پہنچا، اور امریکہ اس وقت دریافت ہوا۔ اس وقت تو واسکو دی گاما کا جو کھیون ہار جو ملاح ہے جس نے کشتی بنائی اور جس کے پاس سب سے بڑا علم تھا وہ مسلمان ہی جو ہے واسکو دی گاما کو لے کر کے جو ہے وہ ہندوستان تلاش کرنے کے لیے چلا اور وہ پہنچ گیا مطلب کا امریکہ۔ تو میں وہ کشتی میں جانا نہیں چاہتا، میں صرف ایک موٹی موٹی بات میں بتا رہا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کی وجہ سے جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ ہندوستانی قوم جو دلت، کسان، مزدور، شودر، آدیواسی، جو مذاہبی کی تشکیل میں جو لوگ پس رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ہندوستان کے اندر آئی ہے۔ آج جب لوگ یہاں اسلام سے قریب ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت اور مساوات، ہمدردی، بھائی چارگی، برابری، ان تمام چیزوں کو یہاں کے لوگوں نے جب محسوس کیا اور جب کلمہ پڑھنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ یہ مذاہب کی چکی سے جو ہے یہ سب نکلتے چلے گئے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لاتے تو یہ ہندوستان جو ہے یہاں مظالم کا سکہ برابر جاری رہتا اور یہاں کوئی بھی غریب، کوئی بھی ہریجن، کوئی بھی شودر، کوئی بھی آدیواسی اور کوئی بھی یہاں کا مظلوم، دبا کچلا ہوا طبقہ جو ہے اپنے حق اور حقوق کی لڑائی نہیں کر پاتا اور اپنی آواز نہیں اٹھاتا۔ اس بات کو جب آپ ذہن کے اندر رکھیں گے تو ایران کے اندر جو ہے بڑی بڑی درسگاہیں تھیں اس وقت موجود، ایرانی سلطنت، رومی سلطنت، چائنا کے اندر حکومت کا دورہ، ہندوستان میں نالندہ جیسی یونیورسٹی، یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے نبی اور پوری کائنات کے نبی اور پورے انسانوں اور جناتوں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اور تمام نبیوں کے نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں 570 عیسوی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مبعوث فرمایا، آپ کو جو ہے دنیا کے اندر اظہار کرا۔ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی تلاوت اس کائنات کے بننے سے 1000 سال پہلے کی۔ اس کائنات، دنیا کی بات میں نہیں کر رہا، کائنات کی بات کر رہا۔ کائنات کتنی بڑی ہے؟ جب یہ کائنات بنی جس میں چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے،
اور ایک چھوٹا سا حصہ زمین ہے جس میں 500 کروڑ سے زیادہ کہکشائیں ہیں، 500 کروڑ، اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ستارے ہوتے ہیں، اور ایک ستارہ اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑا ہوتا ہے۔ میں تفصیل میں جاؤں گا میرے دوستوں تو کئی دن لگ جائے۔ پوری دنیا کی ایک سب سے بڑی انجمن ہے، کمیٹی ہے، جس کو ناسا کہا جاتا ہے امریکہ میں۔ پوری دنیا کے سائنٹسٹوں کا، سائنسدانوں کے جو انجمن ہے اس کا نام ہے ناسا۔ تو ناسا کی رپورٹ کے مطابق اس کائنات کے بنے ہوئے 1500 کروڑ سال ہو رہے ہیں۔ کتنا دن ہو رہا ہے؟ 15 ارب سال، 1500 کروڑ سال ہوتے ہیں اس کائنات سے بنے ہوئے۔ اور کائنات کتنی بڑی ہے؟ ابھی میں نے ایک مثال آپ کو دیا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ ہمیں چلو ایک کام کریں، ایک ہوائی جہاز بنا سکتے ہیں بھائی، لیکن اس ہوائی جہاز کی رفتار جو ہے کرنٹ روشنی کی رفتار، کرنٹ روشنی کی رفتار جو ہے ایک سیکنڈ میں 2,40,000 کلومیٹر کی رفتار ہے۔ 1,80,000 میل جو 2,40,000 کلومیٹر بنتا ہے۔ چلو 40,000 کلومیٹر کو مائنس کر دو، 2,00,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں، تو ایک منٹ میں کتنا ہوگا؟ ارے تو آپ لوگ بولو، 1,20,00,000 اور ایک گھنٹہ میں کتنا ہوگا بنانا؟ سب حساب سے۔ اور 24 گھنٹہ میں کتنا ہوگا؟ اور ایک ہفتہ میں کتنا ہوگا؟ ایک ہفتے کا حساب جو ہے پوری دنیا کا کیلکولیٹر اور ریفریجریٹر اور جو ہے آپ یہ کہیے کہ جتنی مشینیں ہیں یہ سب فیل ہو جائیں گی۔ ایک ہفتہ کے اندر کتنا کلومیٹر بنتا ہے پوری دنیا میں کسی کے حساب نہیں کرتے۔ اور ایک مہینہ، ایک سال اور 10 سال کی بات تو ہوگی۔ تو وہ ناسا کی رپورٹ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا ہوائی جہاز بنایا جائے جس کی رفتار روشنی کی رفتار، کرنٹ کی رفتار، کرنٹ کی رفتار کا مطلب کیا ہوگا؟ 2,40,000 کلومیٹر کا جو ہے آپ وائر لیجیے، وائر، اور ایک طرف سوچ لگائیے اور ایک طرف جو ہے بلب لگائیے۔ آپ بہترین سوچ لگائیں گے تو ایک سیکنڈ میں وہ بلب چل جائے گا۔ یہ روشنی کی رفتار ہے۔ تو اگر اس دنیا میں کوئی شخص روشنی کے رفتار سے مطابق ہوائی جہاز بنا لیتا ہے اور اس ہوائی جہاز پر آپ لوگوں کو بیٹھا دیا جائے، بیٹھے گے بھائی، اور ایک سیکنڈ میں 2,00,000 روپئے، میں 40,000 کلومیٹر کو مائنس کر رہا ہوں، ایک سیکنڈ میں 2,00,000 کلومیٹر، اب ایک منٹ میں ہوتے 1,20,00,000 کلومیٹر، اور اس کائنات کا چکر لگائیے، اس کائنات کا چکر جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جس کو ہم لوگ اپنی آنکھوں سے سورج چاند ستاروں کو دیکھتے ہیں، اور برسات کی رات میں بہت سارے ستارے نظر آتے ہیں اور بالکل نزدیک نظر آتے ہیں۔ ان ستاروں کے ارد گرد چکر لگانا شروع کرے وہ ہوائی جہاز جس کی رفتار ایک سیکنڈ میں 2,00,000 کلومیٹر ہے، تو ناسا کی رپورٹ یہ ہے تو اس کو جو ہے کتنا وقت لگے گا؟ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 1,00,000 سال اس کو لگ جائیں گے، 1,00,000 سال لگ جائیں گے، 1,00,000۔ اور جب 1,00,000 سال کا زمانہ قریب آئے گا تو یہ کائنات پھیل کر کے جو ہے دگنی ہو چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات بنائی، اتنی بڑی کائنات۔ اب ہم اس مسلمان کو
اپنے گھر میں کسانی کا کام کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، آلو بول رہا ہے، پیاز کی کھیتی کر رہا ہے، اپنے بال بچوں کا حلال روزی اختیار کیا ہوا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، وہ چلے میں بھی نہیں جا پاتا ہے، عالم علماء مولانا بھی نہیں اپنے بال بچوں کو بنا دیتا، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، یا اگر وہ بھی نہیں کر پاتا ہے جمعہ کی نماز پڑھ لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب اس کو جنت دے گا میرے دوستوں، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت اس کو عطا کرے گا، 10 گنی بڑی۔ اب یہ مسلمان جو کہ اس کا بھیجا بہت کمزور ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ مولویوں کا علماء کا تبلیغ والوں کا جو چکر ہے، ایک مسلمان کو 10 دنیا کے برابر جنت ملے گی تو باقی لوگوں کو کہاں سے ملے گی؟ میں نے جو اپنی نقشہ بھیجا تھوڑا اس نقشے کے مطابق جب آپ سوچیں گے، ایک ستارہ جو ہے میرے دوستوں دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑا، 100 کروڑ زمین جس میں امریکہ، آسٹریلیا، یورپ، ہندوستان، چائنا اور یہ تمام 210 ممالک اور 70% پانی ہی پانی اور سائبیریا جیسا جنگل، یہ سب جو ہے 100 کروڑ دنیا ایک ستارہ میں سما جائے، ایک ستارہ۔ اور ویسا کتنا ستارہ ہے؟ سائنسداں کہتے ہیں کہ دنیا کے کنارے، دنیا کے سمندر اور تالاب کے کنارے ریت کے ذروں کو گننا آسان ہے، لیکن ستاروں کو معلوم کرنا آسان نہیں۔ تو جو اللہ 500 کو صرف کہکشاں پیدا کیا ہے، اور ایک کہکشاں میں لاکھوں کروڑوں اربوں کروڑوں ستارے ہیں، اور ایک ستارہ اس دنیا سے لاکھوں کروڑوں اربوں گنا بڑا ہے، تو وہ اللہ اگر ایک اپنا جنتی کو 10 دنیا میں ہی 10,000 گنی بڑی دنیا میں دے گا، تو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت کی صبح تک کے اس کائنات میں بھی جنت اگر ملنے لگے گی چھوٹی جگہ تک جائے گی۔ اب خاص اور اللہ کا کیا مسئلہ؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ ارشاد فرما دے گا کہ 50 ارب جنت تیار ہو جائے، جنت تیار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پلاٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، کہیں زمین لانے کی ضرورت ہے؟ ارے دنیا ہے کتنی بڑی، 24,000 کلومیٹر کی دنیا ہے، 24,000 کلومیٹر، اسی میں سب ملک ہے، اور اسی میں جو ہے سمندر، اور اسی میں سب کچھ۔ صرف ہمارے باڈی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو رگ بنایا، رگ جو نسیں ہیں، نسیں ایک انسان کے اندر اتنی لمبی رگیں ہیں کہ اگر ان کو نکال کر کے جوڑا جائے تو آپ پوری دنیا کو 3 مرتبہ باندھ دیں، پوری دنیا کو 78,000 کلومیٹر ایک انسان کے اندر صرف اس کی رگیں رگیں۔ اللہ نے ہمارے برین کے اندر، عام آدمی کے برین کے اندر جو نس بنایا ہے، اس کی لمبائی کتنا؟ آپ ایک آدمی کے برین کے نس کو نکالیے، آپ ہوائی جہاز کو بیٹھ کر چلے جائیں چل، اور وہاں اس کو باندھ لیجیے، اور وہاں سے پھر آئیے تو اس آدمی تک آپ پہنچ جائیں گے 2,40,000 کلومیٹر جو چاند ہم سے دور ہے، لیکن ایک آدمی کے برین کے اندر جو نس ہے وہ 5,00,000 کلومیٹر۔ اور اللہ نے کہا بنایا پھر جو ہمارے سلاد اے انسان، ہم نے تم کو ماں کے پیٹ میں 3 مہینوں کے اندر ایک آنکھ کے اندر جو ہے 6 کوڑ کو بند لگے گا، بند۔ اب ہم کو نظر ہی نہیں آتا، زبان جس سے آپ کہتے ہیں اس میں ایک ناک جو ہے سسٹم لگا ہوا، سسٹم
آپ جو پانی پیتے ہیں اور وہ پانی جو پیشاب بنتا ہے اور بدن کے اندر پھیلتا ہے کچھ پانی اور باقی پیشاب بن کر کے نکلتا ہے، ایک کڈنی کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 لاکھ خوراک بنایا۔ اس اللہ کے لیے جنت دینا، اس اللہ کے لیے باغات بنانا، کیا مسئلہ؟ میں ابھی آپ کو ابھی بات میں شروع میں دوسرے طرف بہت آسان بھائی بات آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے، کیونکہ میں کہوں اوپر کی چیز کو نیچے آ کر کے بول رہا ہوں۔ ابھی جو ہے 2011 ستمبر کو انڈین سائنس کے اندر ایک رپورٹ آئی اور رپورٹ یہ تھی، ناسا کی رپورٹ کہ چاند سے اتنی دوری پر سب سے نزدیک میں ستارے تو ہم سے 2.5 کلومیٹر اوپر میں 2.5 کلومیٹر اوپر میں سورج کو ہم لوگ روزانہ دیکھتے ہیں اگتے ہوئے، نکلتے ہوئے، ڈوبتے ہوئے، جوان ہوتے ہوئے، بوڑھا ہوتے ہوئے سورج کو دیکھتے ہیں نا بھائی۔ آفتاب کو آفتاب کتنا بڑا ہو، آفتاب کی لمبائی چوڑائی کتنی ہو، کتنا بڑا معلوم ہوتا ہے آپ 3 فٹ 4 فٹ کا لگتا ہے، لیکن یہ سورج اس دنیا سے 12 لاکھ گنا بڑا، 12 لاکھ گنا بڑا ہے اس دنیا کا سورج۔ اور چونکہ چھوٹا اس لیے نظر آتا ہے کہ ہم سے بہت دور ہے 9 کروڑ کلومیٹر پر، اور سورج سے جو روشنی جو آگ نکلتی ہے وہ 20 کروڑ میں سے اللہ تعالیٰ فضل میں 19,99,99,99 کی آگ کو اللہ تعالیٰ فضل میں ختم کر دیتا، ایک حصہ سے دنیا میں آتا ہے، ایک حصہ۔ اور مئی جون کے مہینے میں ایسی گرمی ہوتی ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس چاند سے دگنی دوری پہ جو ہماری زمین سے سب کچھ کو چاند کا حصہ چاہیے، ہمیں ہمسائے چاہیے، پڑوسی چاہیے، 5 لاکھ کلومیٹر دوری پہ ہمیں ایک سیارہ نظر آیا۔ یہ 2011 ستمبر کے انڈین سائنس کی رپورٹ ہوئی، ایک سیارہ یہ نظر آیا، اور کتنا بڑا سیارہ ہے، اس دنیا سے 5 گنا بڑا، 5 گنا بڑا۔ اب بہت سارے مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی، کیسے ہوگا؟ اس سیارے کے بارے میں آیا ہے تو پورے کے پورے ہیرے کا، وہ سیارہ جو ہے وہ ہیرے کا۔ اچھا دنیا میں ہیرا سستا ہے یا ہیرا سستا؟ ہیرا اس لیے مہنگا ہے کیونکہ اس کی پیدائش بہت کم ہے، بہت تھوڑا۔ اگر ہیرا جو ہے پتھر کی طرح سے ہو جائے، لوہے کی طرح سے ہو جائے، اس کو قیمت ہوگی، جو قیمت نہیں ہوگی۔ سپورٹ مان لیجیے کہ اس دنیا میں جو 5 لاکھ گنا بڑا سیارہ ہے جو ہیرے کا ہے، اگر اس دنیا میں آ جائے تو ایک آدمی کے حصے میں کتنا ہیرا آئے گا؟ ارے آپ لوگ بولو تو سمجھ رہے، اور وہ ہیرا اس دنیا میں آنے ہی لگیں گے، 5 گنا بڑا اس دنیا سے ہے۔ اگر اس دنیا میں اس کو ڈالا جائے گا تو ہم آپ سب مل کر کے ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا۔ اگر مان لیا جائے سپورٹ کرے اس ہیرے کو اس دنیا میں اس سیارہ کو لے آیا جائے تو ایک آدمی کے حصے میں آپ کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے تو 10 ایکڑ زمین میں کتنی مٹی ہوگی؟ کتنا لاکھ ٹن ہوگا تو حساب ہے اس کا۔ تو اسی طرح سے کتنا کروڑ ٹن ایک آدمی کے حصے میں کیا ہے؟ اب ہمیں کے لوگ جو ہے
اپنا سسرال جائیں گے اور سالہ سالی کے لیے 5 کلو ہیرا لے کر کے آپ جائیں گے تو سالہ سالی اور خوش ہو جائے گی؟ ارے مٹی سے بھی برتن ہو جائے گا وہی. یہ ہر آدمی کے حصے میں 10 کروڑ ٹن جو ہے ہیرا آ گیا. آپ اس کو کہاں لے جائیں گے؟ کون دے گا اس کی قیمت؟ اللہ تعالیٰ اس 21ویں صدی میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو تم میری قدرت پر شک کرتے ہو، میری قدرت کا انکار کرتے ہو. دیکھو زمین سے نزدیک میں صرف 5 لاکھ کلومیٹر دوری پہ ہم نے ایک ستارہ بنا دیا ہے، سیارہ بنا دیا ہے جو خالی ہیرے کا ہے. اگر وہ ہیرا تمہارے پاس آ جائے تو تم دنیا میں اس کو فراہم نہیں کرتے ہو اور اس کی قیمت مٹی سے بھی بدتر ہو جائے گی. تو جو اللہ اس دنیا سے 7 گنا بڑا ستارہ سیارے کو ہیرے کا بنا سکتا ہے تو کیا وہ اللہ نمازی کو اور تہجد پڑھنے والے کو اور زکات دینے والے کو اور حلال کمائی کرنے والے کو اور اپنے بچے کو مدرسہ میں پڑھانے والے مسلمان کو 10 گنی بڑی جنت سونا چاندی کرنے دے سکتا ہے؟ سوچنے کی بات. تو اصل میں میں یہ کر رہا تھا میرے بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی میں کیوں بھیجا، مکہ میں کیوں بھیجا؟ اور آپ کے آنے کی وجہ سے صرف مسلمانوں کے لیے آپ رحمت نہیں ہے بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے آپ رحمت. اگر آپ دنیا میں نہیں آتے تو جانتے ہیں روم کے اندر پامپیائی ایک شہر ہے. اس شہر میں اے بچہ سمجھ لو، اس شہر میں ہر سال جو ہے میلہ لگتا ہے. میلہ ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑا میدان، اور اس میدان میں جو ہے کھیل تماشا ہوتا ہے. کھیل تماشا فٹ بال کا کرکٹ کا نہیں، وہ کھیل تماشا ایسا تھا ایک پنجرا لایا جاتا، پنجرا اس میں 3 دن آسان دن سے بھوکا شیر رکھا جاتا. بڑا شیر 9 پنجروں شیر پر اس پنجرے کے اندر بند ہوتا اور ایک موٹے آدمی کو اس پنجرے میں ڈال دیا. ایک آدمی کو ڈالا کیا، 2 آدمی کو ڈالا کیا، 3 آدمی کو ڈالا کیا. اب آپ سوچئے وہ شیر بھوکا شیر اس آدمی کے اوپر جھپٹتا ہوگا تو چند منٹوں میں پورا اس کا گوشت ہڈیوں سے ابھر کر کے اس شیر کے پیٹ میں چلا جاتا ہوگا. پھر دوسرا آدمی ڈالا کیا، پھر تیسرا آدمی ڈالا کیا اور اس آدمی کے چلانے پر اور اس کے رونے پر اس کے آواز پر لوگ راستے سے جائیں. پھر اس کے بعد ایک پریگنینٹ عورت لائی جاتی 9 مہینے 6 مہینے کی عورت اور اس کے پیٹ پر خنجر مارا جاتا اور وہ عورت جو چلاتی اس کے چلانے پر لوگ جو ہے رقص کرتے ناچتے. پھر ایک پنجرا ہوتا جس میں سینکڑوں کوے ہوتے جنگلی کوے اور اس کا بھوکا رکھا جاتا. یہ نیرو کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ میں ایک آدمی کا لقب نیرو لیا. میں اس سب سے جانا نہیں چاہتا، معلوم کرنے کا بات. تو وہ نیرو کا زمانہ تھا، سینکڑوں کالے کوے جنگلی کوے پنجرے میں بند ہے اور ایک آدمی کو ننگے بدن آدمی کو اس میں ڈال دیا. اب وہ کوڑا اسے آنکھ پہ حملہ کر رہا ہے، تو ناک پہ کر رہا ہے، تو بدن پہ کر رہا ہے. چند منٹوں میں وہ آدمی صرف ہڈی کا ڈھانچہ رہا. اور اس آدمی کے رونے پلانے پر نیرو بادشاہ جو ہے وہ رقص کرتا تھا، ناچتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں لوگ ناچتے تھے. ایسا ظلم جو ہے لوگوں کو اس دنیا کے اندر ہو رہا. اور پھر اسی زمانے میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پانپی آئی، روم کے اس شہر کو زمین کے نیچے دھسا دیا۔ آج سے 40 سال پہلے کھدائی میں وہ شہر کو دوبارہ ملا۔ ایسا ایسا دنیا میں ظلم ہوا۔ ہندوستان میں مدارس کا انداز آپ تک دنیا میں آئے، آپ نے کالے اور گورے کو ایک ساتھ بچایا، بلال حبشی کو آپ نے اپنے گلے سے لگایا، اور ابو لہب کو آپ نے کنارے کیا، ابو جہل کو کنارے کیا، فارس سے سلمان آئے ان کو آپ نے گلے سے لگایا، صہیب روم سے آئے ان کو آپ نے گلے سے لگایا۔ آپ نے دسترخوان پہ کالے اور گورے، امیر اور غریب، مالدار اور سربست، پہلوان اور فقیر، اور آزاد اور غلام، مالک آقا اور غلام، نوکر اور چاکر، سب کو آپ نے ایک طرف میں کھڑا کر دیا، ایک ہی طرف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ۔ آج کے آنے کی وجہ سے میرے دوستوں پوری دنیا میں انقلاب آیا۔ صحابہ جہاں جہاں گئے، چین میں 12 صحابہ گئے، آج 12 کروڑ وہاں مسلمان۔ آج ہم کو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ 2021 سے ہندوستان کے تمام رشتے دار مسلمان کو دھرمانترن کے اندر ان کو ایک مذہب کے اندر بدل دیا جائے گا اور گھر واپسی ہو جائے گی اور ان کا شدھیکرن کر دیا جائے گا۔ یہ بیوقوف لوگ ہیں، کچھ نہیں معلوم، دنیا کی تاریخ ان کو نہیں معلوم ہے۔ امریکہ میں 30 سال پہلے مسلمان صرف 1 لاکھ، اور آج 314 میں امریکہ میں مسلمان 1 کروڑ 1 لاکھ۔ لندن میں 1997 کے اندر انگلینڈ میں صرف ایک مسلمان وہاں کا پارلیمنٹ کا ممبر بنا تھا، MP بنا تھا، صرف ایک مسلمان بنا۔ آج وہاں 9 ممبر، 1000 سے زیادہ مساجد ہے۔ پوری دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب اور دھرم ہے تو اسلام ہے۔ ہندوستان میں بھی پھیل رہا ہے، امریکہ میں بھی پھیل رہا ہے، یورپ اور آسٹریلیا میں پھیل رہا ہے۔ نئے جیون کے بعد امریکہ میں اور یورپ میں قرآن کا ترجمہ اور قرآن کا تفسیر ملنا مشکل ہوگی۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہا کہ مسلمان آتنکوادی ہے، اگروادی ہے، یہ لوگ 4 شادیاں کرتے ہیں اور اتنے سارے بچے پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور اس ٹاور میں انہوں نے گرا دیا، حالانکہ وہ سازش کی تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ اس سازش کے بعد میرے دوستوں لوگ اسلام کا مطالعہ شروع کیا تاکہ کیا ہو جائے کہ مسلمان کو اتنا بدنام کیا جاتا ہے۔ اس پودے کے اندر اللہ نے اتنی لچک رکھی ہے کہ اس کو جتنا دباؤ گے، جتنا کاٹو گے، یہ پودا اتنا ہی پھلے گا، اتنا ہی پھلے گا۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں مسلمان اور اسلام تیزی کے ساتھ چل رہا ہے۔ مسلمان کو تو مٹا ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں۔ اگر اس مسلمان کو مٹنا ہوتا تو تاتاریوں نے جو حملہ کیا تھا، جو صرف بغداد میں 40 دن میں 20 لاکھ مسلمانوں کو جامع شہادت نوش کرنا پڑا تھا، مصر سے لے کر کے افغانستان اور بغداد اور دمشق اور ایران اور تہران تمام جگہوں سے مسلمانوں کا صفایا ہو رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی عجیب ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہی عجیب ہے۔ ہر آیا یوں شتاتار کے افسانے سے، ہر آیا یوں شتاتار کے افسانے سے کعبہ
کعبہ کے پاکستان مل گئے، جو لوگ اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوئے تھے، 70-80 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کو ایمان کی ہدایت دی، اور ان لوگوں نے پھر جو ہے 800 سال تک کے پوری دنیا کے اسلامی پرچم کو ان لوگوں نے لہرایا ہے۔ اسی میں سے ایک اولاد جس کو یاد، تو مسلمان کو کوئی نہیں ملا سکتا ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اس لیے نہیں ملا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ہم نے قرآن میں نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مسلمان کی حفاظت کی بات نہیں ہے، صرف مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت چاہے وہ پڑھنے پڑھانے سے ہو، حافظ اور پورا سے ہو، علماء سے ہو، اس پر عمل کرنے سے ہو، اس کو یاد کرنے سے ہو، اس کے ترجمہ اور تفسیر سے ہو، جو بھی قرآن سے جڑے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی حفاظت فرمائے گا، وہ قرآن کو جڑنے والوں کے لیے اللہ ہے۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا تب یہ مسلمان دنیا میں ہے۔ اور یہ کہنے کیا کر رہے ہیں کہ 2021 تک کے ہم تمام کرسچن اور مسلمانوں کو شدھیکرن کر لیں گے، گھر واپسی کر لیں گے۔ یہ خیال رکھو، مہار رکھو، گرو رکھو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ 2021 تک کے جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کو اسلام اور ایمان کی ہدایت کی توفیق دیتے ہیں۔ بھائی ہندوستان ہم لوگ بہت سے تھوڑا ہے، ہم آپ کتنے ہیں، سب یہی سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم میں بھیجا، اور دوسری یہ کہ 6ویں صدی عیسوی کے اندر جو پوری دنیا کے اندر ظلم و ستم کی چکیاں چل رہی ہیں، آپ نے آ کر کے سب کو ایک ہاتھ سے پانی پلایا، اور آپ نے فرمایا لا فضیلۃ للعالم علی العالمین ولا للابیض علی الاسود ولا للاسود علی الابیض۔ کوئی کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے، جو اللہ کا کام کرے گا، اللہ کے حکم کے مطابق چلے گا اور نبی کے طریقے کے مطابق چلے گا، وہ اللہ سے زیادہ مقبول ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ابھی چند سال پہلے کی بات ہے، امریکہ کا ایک رائٹر، بڑا دماغور رائٹر جو ہے، اس کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ہم دنیا کے 100 بڑے آدمیوں کا ہسٹوری لکھیں۔ تو اس کے لیے وہ میاں بیوی دونوں جو ہے لاکھوں ڈالر خرچ کیے، پورے امریکہ کا سفر کیا، یورپ کا سفر کیا، آسٹریلیا کا سفر کیا، ہندوستان بھی آئے، پٹنہ بھی آئے، خدا بخش لائبریری کے بھی آ کر کے ان لوگوں نے مطالعہ کیا۔ تو جب تک تاریخ لکھی جا رہی ہے 5000 سال کی تاریخ کو ان لوگوں نے پڑھنا شروع کیا، پڑھانا شروع کیا۔ 5000 آدمیوں کا نام اتنا ہے، 5000 آدمیوں، 5000 آدمیوں میں سے چھاٹے وہ 1000 پر آئے، 1000 تو 500 پر آئے، اور 500 سے جو ہے 100 لوگوں کا نام اس میں لکھا ہوا۔ The 100 men are one، دنیا کے 100 بڑے ہیں۔ تو اس کتاب میں لکھنے والا انگریز، اور 10 سال تک پوری دنیا کو سفر کیا، اور اس کے بعد 5000 سالہ تاریخ میں 5000 لوگوں کی جیونی کو لکھا، اور پھر اس میں سے چھاٹتے 100 آدمی کو لائے، اور 100 میں پہلا نام اس نے جو ہے سرکار تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا نام عیسیٰ علیہ السلام کا لکھا، اور 100واں نمبر جو ہے کرم چند موہن گاندھی جی کا نام، 100واں نمبر۔ اور ظاہر سی بات لکھنے والا ہے کرسچن ہے، امریکہ میں بہت کھڑا ہو گیا کہ تم جو ہے انگریز ہو اور مسلمانوں کے نبی کو
1 نمبر دے دیا اور اپنے نبی کو 2 نمبر پہ رکھا. تو انگریز بہت بڑا پریس کانفرنس کیا, تمام میڈیا والوں کو بلایا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, ٹی وی والا, سب چینل والے, اور اس نے جو بیان دیا ہے کہا کہ سنو, میں نے دنیا کے 5000 سالہ تاریخ میں 5000 لوگوں کی زندگی, اس کی جیونی, اس کے ہسٹری کا ہم نے مطالعہ کیا, اور مطالعہ کرنے کے بعد بے شمار نام آئے اس میں, لیکن جو چیز میں محمد رسول اللہ میں دیکھتا ہوں, مسلمانوں کے نبی میں دیکھتا ہوں, وہ چیز کہیں نہیں ہے. کیا وہ کیا دیکھتے ہو تم؟ کیا میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف آپ پیڑ سے پتھر بن گئے. صحابہ نے شکایت کی جب ہم لوگوں کو گزار نہیں کر رہا ہے ضرورت ہونے میں, 3 دن اور 3 رات سے زیادہ ہو گیا, منہ میں اناج نہیں گیا, پیٹ میں اناج نہیں گیا. یا رسول اللہ ہماری کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہے. اور صحابہ نے شکایت کی اور اپنے دامن کو اٹھا کر کے دکھلایا کہ ہمارے پیٹوں کو پتھر بن گئے, تاکہ اس پتھر کی وجہ سے کمر سیدھی ہو سکے. 2 زمانے کو میں دیکھتا ہوں کہ سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دامن کو اٹھایا اور یہ کہا کہ شمع رسالت پہ پروانوں, اگر تمہارے پیٹ پر ایک پتھر بنا ہوا ہے تو تمہارے بھائی, تمہارے رہبر اور تمہارے نبی اور تمہارے مربی کے پیٹ کو دیکھو, 2 پتھر بنا. ایک طرف آپ کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے اور دوسرے طرف جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور روزانہ آ کر کے مشورت دے رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, اگر آپ حکم دیں تو یہ عرب کے پہاڑوں کو سونا, چاندی اور زمرد کا جاتا اور ہیرا اور جواہرات کو بنا دیا جائے, اور آپ کے قدموں میں نکھاوٹ کر دیا جائے, اور جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہیں دے, اور آپ چاہیں تو روزانہ جنت سے آپ کے لیے جوڑا آئے, جنت سے دسترخوان آئے, سجا سجایا کھانا آئے. لیکن آپ نے فرمایا کہ جبرائیل, میں تو یہ چاہتا ہوں اجو یوم واسو یوم, میں ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں. میری پوری امت کہاں سے کوئی گھر میں کھانا کھائے گی؟ ہو سکتا ہے میری امت میں بہت سے غریب ہوں گے جن کو کھانا نہیں ملے گا, تو جس وقت میری امت کو کھانا نہیں ملے گا, میری امت کے بچے یتیم ہوں گے, میری امت کی عورتوں میں جس وقت بیوہ اور ران ہوں گی, اس وقت میری امت کو سب سے بڑا سہارا ہماری زندگی میں ملے گا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کیا لوگوں, تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ اپنے نبی کی زندگی میں. اگر تمہارے بچے یتیم ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے, تم امام حسن اور امام حسین کی روحوں کو پوچھ لینا تو ان کے بچے کیسے یتیم ہوئے تھے, جعفر کے بچے کیسے یتیم ہوئے تھے, اللہ کے رسول کے بچوں کو کیسے تیار کی گئی تھی. دار میں فرمایا کہ جبرائیل, میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن میں کھانا کھاؤں تاکہ میں شکر کروں, اور ایک دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں. میری پوری امت جو ہے امیر کہاں ہو, دعا میں چاہتا ہے. یہ عجیب آپ کی زندگی ہے. ایک طرف آپ عرش معلّہ پہ جا رہے ہیں, اللہ سے کلام کر رہے ہیں, ساتوں آسمان چھین کر کے آپ چلے گئے, منٹوں اور سیکنڈوں میں چلے گئے, لاکھوں سال کا فاصلہ آپ نے طے کر لیا, لیکن مکہ سے مدینہ جانے کے لیے آپ کو 15-20 دن کا وقت لگا. حصے سے باتیں گئے. جو اللہ آپ کو نیاز میں بڑھا سکتا ہے وہ اللہ آپ کو مکے سے اٹھا کر کے مدینہ نہیں لے سکتا. یہ امت کو درد دینے کے لیے, امت کو سبق دینے کے لیے. اور گھر میں آتے ہیں, چرپائی پہ لے جاتے ہیں, اپنے پیٹ کو چرپائی پہ لگاتے ہیں,
چرپائی کی پٹی سے لگاتے ہیں، کبھی یہ کروٹ کبھی وہ کروٹ۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہے یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کو، کیا ہوا؟ آپ کبھی اس طرح سے کروٹ لے رہے ہیں، کبھی اس طرح سے کروٹ لے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ تمہارے شوہر نامدار کے منہ میں 3 دنوں سے کوئی غذا نہیں کیا ہے، کوئی لقمہ نہیں کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگتے ہیں۔ آپ یہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ اللہ تعالیٰ سے مسلسل نہیں مانگ لیتے؟ آپ فرماتے ہیں کہ نہیں عائشہ، نہیں عائشہ، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھانا کھاؤں تاکہ شکر کروں، ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں۔ آپ باغ میں تشریف لے جاتے ہیں، کھجور کے باغ میں جاتے ہیں اور گری پڑی ہوئی کھجوریں، مٹی لگی ہوئی کھجوریں آپ اٹھا کر کے صاف کر کے آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ کی عمر میں آپ ان کھجوروں کو کھانے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تم بھی کھاؤ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عبداللہ تمہارے نبی کو تو بھوک ہے، آج یہ 34 صبح ہے، 3 دن اور 3 رات ہو چکے ہیں، یہ 34 صبح ہے جو تمہارے نبی کے منہ میں کوئی اناج نہیں دیا ہے، کوئی لقمہ نہیں دیا۔ ماں کو سیا آج یہ 34 صبح ہے کہ میں نے کوئی کھانے کی چیز نہیں دی۔ دعا میں پیسہ لکھتا ہے جلدی آپ کی زندگی ہے، ایک طرف جنت سے جوڑا آنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ اپنے کرتے پہ پیمن لگا ہوا کپڑا پہننا پسند کرتے ہیں، اور نماز میں اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ جو کرتا آپ نے دھلا کر کے سوکھنے کے لیے پسارا ہے وہ بھیگا ہوا ہے، وہ کیسے اس کو پہن کر کے نماز ہے؟ جو اللہ خوراک کو بھیج سکتا ہے آپ کی سواری کے لیے، کیا وہ اللہ آپ کے لیے دنیا میں سواری کا انتظام نہیں کر سکتا؟ بہت تفصیل ہے۔ 2 سال رہ کر بھی یہ لکھا یہ کہا پریس کانفرنس میں کہ آپ کی زندگی عجیب ہے، عجیب زندگی ہے، نبوت سے پہلے شاہانہ زندگی ہے، بہترین آپ بزنس مین ہے، جدھر سے گزرتے ہیں ادھر اور رسولی کا انبار ہے، لیکن نبوت کے بعد آپ نے اپنی پوری دولت خدیجہ کی دولت کو غریبوں کے اوپر نثار کر دیا، اور آپ جو ہے اس حال میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جس دن آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے گھر میں شراب نہیں ہے، یہودی کے یہاں سے وہ شراب میں تیل کب لے جائے؟ آپ کی بیٹی سال میں ہے، آج وہ کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ حضرت فاطمہ جو ہے جنت کے عورتوں کی سردار بنے گی۔ یہ مستشرقین حضرت امریکہ کے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی بیٹی ہے اس لیے جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی۔ نہیں میری ماں بہنوں، حضرت فاطمہ نے وہ دکھ رہا ہے کہ اگر اس دکھ کو ہزاروں عورتوں پر بانٹ دیا جائے تو ہزاروں عورتیں اس دکھ کو برداشت نہیں کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جو کہ ہمارے وہاں ہمیں بہت زیادہ اجل بجل کنارے بیٹھی ہوئی ہے، امام حسن اور امام حسین دونوں بیمار پڑ گئے۔ حضرت فاطمہ نے منت مانگی، آج تو بہت سے عورتیں منت مانگتی ہے، مزار کیا، چادر کیا، یہ کیا، وہ کی، نہیں منت جو ہے وہ ایک عبادت ہے، عبادت، اور منت اسی چیز کی مانگنی چاہیے جو اسلام میں شریعت میں جائز ہے، جیسے نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، عمرہ کرنے کا، صدقہ کرنے کا، جو نیک چیزیں ہیں اسی سے منت مانگنی چاہیے۔ پتا نہیں منت ماننے کی آگا اگر یہ میرے دونوں بچے تندرست ہو جائے تو ہم 3 روزہ میاں بیوی دو، اللہ تعالیٰ نے شفا دیا۔ اب روزہ تو رکھ لی، حضرت علی بھی روزہ رکھ لیا تو فاطمہ بھی روزہ رکھ لی،
افطاری کے لیے کوئی سامان نہیں ہے تو حضرت علی جو ہے یہودی کے پاس، اس یہودی کا نام بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، اس کا نام تھا شمعون، اور اس نے کہا کہ محمد رسول اللہ کی بیٹی جو روزہ رکھی ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کام ہے تو دو، تاکہ اس کی کچھ مزدوری ہم کو مل جائے۔ تو شمعون نے جو ہے وہ سوٹ دیا ہوں، کہا کہ جائیے اس کو سوتا بنا کر کے یا اس کو الگ الگ کر کے لائیے۔ تو دن بھر کی مزدوری کی ہوئی ایک کا، یعنی 3.5 کلو جو دن بھر میں جتنا کام ہوا، 1.5 کلو جو آدھا سا یہ کتنا ملا، وہ لے کے حضرت علی آئے، اس کو پیسا گیا، پکا گیا۔ اب جو کی روٹی کیسی بنی ہوگی، وہاں تو چٹنی تھی نہیں، جب روٹیاں بنائی گئی اور پھر جیسی میاں بیوی افطار کر کے روزہ پانی سے افطار کر کے کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دیکھائی اور اس نے سوال کیا کہ اللہ کے نام پہ دو، ہم بھوکے ہیں۔ دونوں میاں بیوی آنکھوں میں اشارے ہوئے، وہ جتنی روٹیاں سے اٹھا کر کے کھائی ہوئی ہے۔ دوسرا دن ہوا، ایک فقیر آ گیا، قیدی آ گیا، دوسرے دن بھی روٹی اٹھا کے لے لی۔ تیسرے دن ایک یتیم بچہ آ گیا کہ میں یتیم ہوں، میں کچھ کھایا نہیں، ہوتا ہوں۔ 3 دن اور 3 رات ہو گئے لوگوں تو دونوں میاں بیوی پانی سے افطار ہو رہا ہے، پانی سے سحری ہو رہا ہے، اور تینوں دن کا کھانا یتیم کو، قیدی کو، فقیر کو اللہ کے نام پر کھلا۔ قرآن پاک کا ہے ہوگی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 3 دن اور 3 رات کھاتا رہ کر کے اپنے کھانے کو یتیموں کو اور مسکینوں کو اور قیدیوں کو کھلا دیتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہمارے بدلے میں جزا اللہ کر دو، یہ بھی ان کو گواہ ہے۔ ایسا سوکھ ان لوگوں نے اٹھایا، ایسی تکلیف اٹھائی۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو لیے ہوئے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر گئے۔ معلوم ہے کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ ایک صحابی آ رہے ہیں، تم پردہ کر لو۔ اندر سے آواز آئی کہ بابا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے، کوئی چادر نہیں ہے جس سے میں اپنے سر اور اپنے چہرے کو چھپا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اتاری اور اس کو آپ نے روم کیا اور آپ نے اس کو اندر میں ڈالا، پھر اس چادر پر تو فاطمہ نے پردہ کیا۔ باپ نے پوچھا بیٹی کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ، بابا جان پہلے تو بھوک تھی، کئی دنوں سے چنا نہیں چلا، اب دکھ بھی آ گیا ہے، بھوک کے لیے روٹی نہیں ہے اور دکھ کے لیے دوا علاج نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر کے بیٹی اپنے باپ کے سینے سے لگ کر کے بلک کے رونے لگی۔ وہ مصروف، وہ آخر کامدار جو جنگے احد میں نہیں ہویا، جو جنگے بدر میں نہیں ہویا، جس کو ٹائر کے پتھروں میں نہیں ہویا، لیکن بیٹی کے دکھ کو دیکھ کر کے وہ باپ میں بلک کر کے رو پڑے۔ دونوں باپ اور بیٹی جو ہے رونے لگے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ آپ روئے نہیں، وہ پورے آسمان کے فرشتوں نے سوال بچا ہوا ہے، آپ اپنی بیٹی کو سبق دیجیے اور یہ کہیے کہ بیٹی تمہارے رونے کے بدلے میں اللہ نے تم کے جنت کو ہم کو سردار دیا۔ سرداری ایسی نہیں ملی۔ امام حسن اور امام حسین غور کرتے ہیں، امام حسن کو ظاہر کیا اور امام حسین کو شہید کیا گیا، اور کیسی شہادت ہوئی ہے، کیسی شہادت ہوئی۔ 72 لوگ آگے رسول 16 لوگ نیزوں پہ چڑھ گئے، تلواروں کے سامنے سیما ہو گئے، اور پھر بھی انہوں نے ظہر کی نماز میں بھی ظہر کی نماز
پانی کو پینے کے لیے نہیں، وضو کرنے کے لیے کہا پانی وہ خون کی پورے بدن کو رونا رہا وہ خون بہ رہا اور اس کی حالت پر تجربہ کر کے نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد جنگ کیا ہے اور اسی نماز کی حالت میں آپ کے سر کو سجدے کی حالت میں قلم کیا گیا ہے. آپ کی بہت محنت نے جو مرثیہ کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ نانا جان آئیے اور دیکھیے اپنے لال میں اپنے نواز حسین کو کیا یہ دولہا بنا ہوا ہے اور یہ دولہا خون کے سرخ جوڑوں کو بنا ہوا ہے اور یہ گھوڑے کا سوال نہیں ہے بلکہ اس کا سر اور نیزے کا سوال ہے. کیا دنیا کے کسی بڑے لوگوں نے ایسا دکھ دیکھا ہے جو نبی کے خاندان میں دکھ اٹھائے؟ تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور آپ جمعہ کے ہر خطبے میں سنتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت. امام حسن اور امام حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار، یہ سرداری ایسی نہیں ہے، ایک راستہ نہیں ہے. آپ کا دعا کر دیتے امام حسین کی شہادت نہیں ہو. حضرت میں فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے. آپ نے فرمایا کہ میں فرمایا تم دروازے پر کھڑی ہو. میں اندر بیٹھ رہا ہوں، ایک فرشتہ آنے والا ہے جو کبھی اس دنیا میں نہیں آیا ہے اور کبھی آئے گا نہیں. وہ خاص اجازت لے کر کے ہم سے ملنے کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اس گھر کے اندر کوئی نہیں آ لیتا ہے. انہیں سمجھ کھڑی ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فرشتہ پہنچا ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے. آپ کی زیارت کے لیے تو درخت تشریف سے ہوئے چلا اور پھر وہ زیارت میں چلا گیا. اتنے ہی امام حسین جو ہے 6 ساڑھے 6 سال کے تھے، بڑی چاق و چوبن کھیلتے ہوئے دروازے کے پاس آ گئے. انہوں نے جو تاکہ ڈھاکہ دیکھا کہ اندر نانا جان بیٹھے ہوئے تو نانا سے پیار نواسے کو کھیتا ہوگا، آپ سب جانتے ہیں. نانا بھی کتنا چاہنے والے وہ نانا جب آپ نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز امام حسین جو ہے وہ اندر آ کر کے گھس گیا سجدے کے لیے. آپ سجدے میں تھے، امام حسین آ کے گھس گئے. آج امام حسن جو ہے وہ کندھے سے سوار ہو گئے پیٹ سے. آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بعض صحابہ نے کہا کہ امام حسن کو کندھے سے اتار دے. آپ نے ہاتھ سے اشارہ نہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. اس لیے کہ نبی کا اپنے نوازوں سے کیسی محبت اور کیسا پیار اور نبی کی نماز میں تو فرق نہیں پڑتا. ہم آپ کی نماز میں تو فرق پڑ جائے گا. خطبہ دے رہے ہیں، امام حسن اور حسین کھیلتے ہوئے وہ چلے آئے مسجد کے دروازے پہ. جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ کسی کو بھی فرماتے کہ بھائی میرے نوازوں کو میرے سامنے لے آؤ، یہ ان کے گھر پہنچا تھا، کوئی بھی پہنچا. لیکن آپ خطبہ چھوڑے اور خود دونوں کو اٹھایا اور اپنے بازو اپنے کندھے پہ سوار رکھ کر کے اپنے گود میں رکھا اور پھر آپ نے خطبہ جاری کیا اور پھر پورا خطبہ کیسی محبت. وہ امام حسین امام سلمہ کے دروازہ پہ پہنچ گئے. امام سلمہ نے روکا لیکن امام حسین تو بہت چاق چوبن شروع سے تھے. وہ ایک چھلانگ لگائے اندر پہنچ گئے اور سیدھے نانا جان کے گود میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو گود میں لیے ہوئے آپ زور زور سے رونے لگے. وہ فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اس نوازے کو آپ کی امت شہید کر سکتے اور وہ مٹی میں لے کر آیا ہوں. وہ کربلا کی مٹی دیکھیے، اسی مٹی کی سرزمین پہ آپ کے نوازے کو اس نوازے آپ کی امت شہید کر دے گی اور بھوکیا پیاسی تڑپا کر کے
آرام نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اس کمرے کتے کو جو میرا خون پی رہا ہے، یعنی میرے نواسے کو قتل کر رہا ہے، وہ شمر بشمر۔ میں امام حسین کو اس واقعے کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، تو آپ اگر چاہتے دعا کر دیتے کہ یا اللہ میرے نواسوں سے اس مصیبت کو ہٹا دے، یقیناً وہ مصیبت پڑ جاتی، لیکن آپ نے اپنے نواسوں کو، اپنے اولاد کو اس مصیبت پر ڈالا، اس لیے ڈالا کہ میری امت اگر اسلام کے لیے تم کو جان دینے کی باری آئے، مال دینے کی باری آئے، سب کرنے کی باری آئے، تو میرے امام حسن اور حسین کی ضرورت لینا، جعفر تیار کی ضرورت لینا، میرے نوازوں کا درس پڑھنا۔ اگر تم اس کام کو کر لو گے تو تم کو اسلام کے لیے قربانی دینے میں کوئی پریشانی نہیں۔ تیسری میرے دوستوں، امام حسن اور امام حسین کو جنت کی سرداری پھر جنت نہیں مل گئی، حضرت فاطمہ کو سرداری اتنی نہیں ملی، گھر میں سادہ کشی ہے، حضرت علی نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے پاس 6 بچیاں ہیں، کچھ مانگ کر کے دیا اور کام کر جائے۔ آپ آئی، ہمت نہیں ہوئی بات کرنے کی، بات سمجھ گئے کہ بیٹی تم بکریوں کے لیے آئی ہو، دیکھو ان بکریوں سے بہتر یہ ہے کہ تم ہر نماز میں دعا میں یہ کہا کرو یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا رحم المساکین یا ذو القوۃ المتین یا ارحم الراحمین۔ یہ 6 بکریوں سے زیادہ بہتر۔ آج کے بیٹے ہوتے تو بات کرتے، بات یہاں بیٹی آئے تھے مانگنے کے لیے، اور بات ہے کہ جب تم 2 رکعت نماز پڑھو، حاجت کے اولاد مانگو تو بیٹے اور باپ کو جھگڑا ہو گئے، لیکن وہ کیسی بیٹی تھی؟ جب حضرت علی کے پاس آئی، حضرت علی نے پوچھا کیا حضرت فاطمہ نے جواب دیا یہ ذات میں دنیا وزیر کو ملا گیا، میں دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کے چاہیے ہوں، اور ایسا معاملہ ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ فاطمہ یہ دن تمہارے پچھلے دنوں سے سب سے بہتر، آج کا زمانہ ہو تو سسر کے ساتھ میں جگہ بڑی قربانی۔ تو میں یہ کر رہا تھا میرے دوستوں، وہ انگریز یہ لکھتا ہے کہ ایک طرف جن کے لیے جنت تیار ہے، جنت کا کھانا، جنت کا جوڑا، بنی اسرائیل کے لیے دنیا میں 40 سال کھانا ایک ہی ہے۔ ارے بولو آپ لوگ بولنا جانتے ہیں 40 سال وادیاں تھی میں جو ہر بات پر اللہ ہی کے بارے میں طرح طرح کا فساد کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے وادیاں میں بتا کر کے 40 سال من و سلوا پلایا، شہد، پنیر، پیتل بٹیر کا گوشت، پراٹھا، بہترین حلوہ، وہ من و سلوا میں سب شامل۔ تو جو اللہ بنی اسرائیلیوں کی اتنی بڑی نافرمانی کے باوجود 40 سال من و سلوا پلا سکتا ہے، کیا وہ صحابہ کے لیے اور سرکار جوان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے باغوں سے کم نہیں آ سکتا؟ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور تمام لوگوں کو بھوکا کا اثر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مسجد لوگ بکر آئے، اتار آ رہے ہیں، پھر حضور آئے، کیوں آئے بھائی؟ تو بھوک نے سب کو پریشان کرنا۔ چلو آپ کو یوز کیا، وہاں گئے تو معلوم ہو تو بات مر گئے ہوئے، ان کی بیوی جو ہے کچی پچی کھجورے جا کر کے رکھ دی، تھوڑی دیر کے بعد بکری کا بچہ ذبح کر کے کچھ روٹیاں بنا کر کے پیش کی گئی۔ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، ثم لتسألن یومئذ نہیں جائے لوگوں، اللہ تعالیٰ تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے۔ حضرت عمر جو ہے رونے لگے، کہا کہ یا رسول اللہ یہ 3 دنوں کے بعد کھانا ملا ہے، کیا اس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہا کہ عمر اگر کھانا نہیں ملا تو پانی تو موجود تھا، صحت تو موجود تھی، استنجا پیشاب کا کھانا تو اطمینان سے کر رہے تھے،
ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہر ایک جواب پڑھنے جائے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر دیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کے بارے میں سوال نہیں۔ اور اسی وقت آپ نے چند روٹیوں میں چند بوٹیاں ڈال کر کے ابو ایوب کو فرمایا کہ جو میری بیٹی کو پہنچاؤ، میری بیٹی کی بیٹی کے فاقہ میں ہے، اس کے گھر کچھ نہیں پتا، تب جا کر جنت کی سرداری ہوئی۔ اس لیے میں یہ کر رہا ہوں میرے بزرگوں، گوا انگریز رائٹر نے جو جواب دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی محمد رسول اللہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام ایسا معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک دریائے ناقہ کنار میں، ایک سمندر بحر سرخار میں ایک آدمی غوطہ خور ہو کر کے اندر سے ہیرا جواہرات نکال رہا ہو، اور دوسرے طرف ایک بچہ دریا کے کنارے صرف گھومنے سے رہا ہو، یہ دونوں میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال وہ انگریز الحمدللہ پھر ایمان کو، تو اس طرح سے اسلام اور ایمان اور قرآن اور حدیث اور مسلمان یہ دنیا کے اندر پھیل رہے، اور یہاں ہم کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ 2021 کے اندر تم کو شدھیکرن کر دیا جائے گا۔ اور اس طرح قرآن کو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن پر چلنے والوں اور قرآن کو ماننے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والے اور قرآن کے ساتھ سننے والوں کو دنیا سے کوئی نہیں مل سکتا۔ قرآن کا کاغذ چاہے جتنا بھی پوشیدہ ہو، اگر اس پر قرآن کا آیات لکھی ہوئی ہے تو آپ اس کو نالی میں ڈالنے دیں گے؟ جلانا منع ہے، پھینکنا منع ہے۔ اگر کوئی اس کو جان بوجھ کر کے بے عزتی کیا تو اس کا ایمان اور اسلام خطرہ میں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ زمین کے نیچے قبرستان کے کنارے گڈھا کھود کر کے اس کو دفن کیا جائے، یا ایسے تالاب اور دریا میں ڈالا جائے جہاں انسان کا پاؤں نہیں ہو۔ جلدان 25 روپے میٹر کا کپڑا ہوتا، 20 روپے میٹر کا کپڑا ہوتا۔ جب قرآن کو سلطان کا تعلق ہو گیا تو آپ اس سلطان کو بھی بلا وضو اور ناپاکی کی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ آج جب آپ قرآن کو بوسہ دیتے ہیں تو اسی سلطان کے ساتھ دیتے ہیں، حالانکہ بوسہ آپ کپڑے کو دے رہے ہیں، لیکن کپڑا مقبول نہیں ہے، وہ قرآن مقبول ہے جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے۔ اگر آپ کا پینٹ شرٹ اور شیروانی کا کپڑا 1000 روپے میٹر کا ہو تو آپ کوئی اس کو بوسہ نہیں دے سکتا ہے، اور اس کو دھونے کے بعد اس کا پانی کہیں بھی بہا سکتے ہیں، نالی بھی بہا سکتے ہیں، لیکن جلدان کے پانی کو ناپاک جگہ ڈالنا اور نالی میں بہانا اور اس کو مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جلدان کا تعلق قرآن سے ہو گیا، بلال حبشی کا تعلق محمد رسول اللہ سے ہو گیا، تو جنت میں بھی بلال حبشی سے آگے آگے چلنے کی آواز آ رہی۔ سہیل رومی کا تعلق ہو گیا، ہمارے یاسر کا ہو گیا، تو جو بھی اس قرآن پر تعلق رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو رکھے گا۔ اور عورتوں کے لیے تو میرے ماں بہنوں، آپ کے لیے دین تو بہت آسان ہے، مردوں کو زیادہ، مردوں کو پر بہت ساری ذمہ داری، جماعت میں نماز پڑھنی ہے اور ان کو یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، باہر میں کمانا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عورتوں کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے لیے گارنٹی ہے کہ جو عورت 4 کام کر لے، 4 کام کر لے، نماز پابندی سے پڑھ لے، پردے کا اہتمام کر لے، شوہر کی فرما برداری کر لے، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کر لے، اور انسان کے روزے رکھ لے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے جنت کے داخلے کی گارنٹی دی۔ آپ نے فرمایا اندر مرا سلط امرا وسام شارا واصل فرقا واطاعت بالها فدخلت الجنہ غیر باب الشار۔ جو عورت 4 کام کر لے وہ جنت کے کس دروازے سے جائے اپنے شوہر کو پہلے نماز روزے پہ اپنی عزت، اپنی عزت کی حفاظت اور پردے میں رہنے کی اور شوہر کو فرمانبرداری کی۔
60 کی بیٹی اور بیٹی کا درجہ اللہ کے رسول نے یہ دیا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کر لی، 3 بیٹیوں کی، اور اس کو لکھا پڑھا دیا، 3 تعلیم دے دیا، تربیت دے دیا، اور اس کے ہاتھ میں لے کر دیے، شادی کر دیے، تو وہ شخص جنت میں نبی کا پڑوسی میں ایسا ہوگا جس سے 2 انگلیاں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ رسول اللہ اگر کسی سے 2 لڑکیاں ہو چاہے کوئی بھی مسئلہ میں داخل ہے، ایک صحابی فرماتے ہیں اگر ایک لڑکی کے بارے میں پوچھا جاتا تو اس کے بارے میں بھی آپ یہ سب فرماتے، اگر لڑکیاں نہیں ہیں جس کی بات ہو یا کسی اپنے بچے کو گود لے لیا ہو تو میرے دوستوں لڑکیوں کو اللہ کے رسول نے اتنا بڑا بیٹی کا درجہ دیا کہ اگر بچی ہے وہ بیٹی ہے تو اس کو شفقت کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بہن ہے تو عزت و ناموس کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر بیوی ہے تو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اور اگر ماں ہے تو اطاعت کی نگاہ سے دیکھو، اور ماں کے چلوں کے نیچے تمہارے لیے جنت۔ اگر تم تحفظ گزار ہو، نماز ہو، روزگار ہو، سب کچھ کرتے ہو، اگر ماں باپ کو گھر سے نکال دی تو یاد رکھو اللہ تمہیں جنت میں نکالا۔ نبی کی بھی شفاعت نہیں ہوگی، کسی مذہب نے ماں کا اتنا بڑا درجہ نہیں کیا جتنا اسلام نے دیا۔ قرآن نے اپنا حق، اللہ کا حق آدھے سطر میں بیان کیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور شرک مت کرو۔ اور جب ماں کا تذکرہ ہے ماں باپ کا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ آج ہے رکوع کے اندر ماں باپ کا درجہ بتایا اور یہ بتایا گیا ماں کا 3 درجہ 3 حق، باپ کا 1۔ اس لیے ماں کا حق دو تمہیں 9 مہینے دیکھ کر ڈلیوری پیریڈ میں اس تکلیف کو وہ برداشت کرتے ہیں جو 10 مردوں کے بعد دی جائے، 100 مردوں کے بعد دی جائے، اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور پھر 2 سال تک کے اس عورت نے اپنے بچے کو اپنا پورے جگر دودھ کی شکل میں کھلایا، دھیمی میں کوئی اور صبح کے بچے کو سلایا۔ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے دوست، ایک صحابی ہے نوجوان علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت کا وقت آیا ہے، زبان سے سمجھ آئے گی، جب تک کوئی صحابی کے حملے میں نہیں جائے گا، 1 منٹ بھی نہیں جائے گا، رضی اللہ عنہ رضوان سننا اللہ کو یہ سرٹیفکیٹ دے دیا، زبان سے سمجھ نہیں کرتا، لوگ پریشان، لوگ مجھے بات کرتا ہے سنت کے پاس، یا رسول اللہ کی بات آپ فرمائے جبروں میں کرتا آپ آئے آپ نے فرمائے کہ چرما بندہ ہے، باپ ہے کہ باپ کو ماں بڑے غلام ہے، ماں کیا کما کیسا ہے، کیا رسول اللہ بڑا اچھا ہے، یہاں میں جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کا پابند ہے، پھر تمہارے ساتھ لگتا ہے کہ چھپر معاملہ ہے، ہاں یا رسول اللہ اس کی زبان بڑی تیز، اس کی آواز اپنی زبان سے میرا جگر پارا پارا ہو جاتا ہے، میں الگ جاتی ہوں، میں اس سے بڑا ناراض ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی ابھی اس کو معاف کر دے، کیا رسول اللہ اس کی آواز سے مجھے بڑی تکلیف ہوئی، کہاں معاف کر گئی اور اگر نہیں معاف کرو گی یہ مرنے کے بعد مجھے جہنم میں چلا جائے۔ اور آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کر کے اور لکڑیوں میں آگ لگاؤ، اور جب شورے شوالا بن جائے علقمہ کو اٹھا کے ڈالو، ماں پڑے گئی یا رسول اللہ میرے بچے تمہیں سامنے آتا ہے، کہا کہ بڑی جی اگر تم نے معاف نہیں کیا تو مرتے ہی جہنم میں چلا جائے۔ ماں دیکھنا پڑا، ایک آگے ہے وہ مدینے میں تلاوت کر رہے ہیں، نوجوان ہیں، اب آپ کو جو ہے سنائی دے رہی ہے، آپ نے فرمایا
پوچھا جبریل کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تو آپ کا ایک صحابی نوجوان ہے، کہا کہ یہ کبھی مرے نہیں ہے، کہا کہ یا رسول اللہ انہوں نے اپنے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ جب کوئی یہ مدینے میں تلاوت کرے اس کی آواز کوئی جنت کو سنائے گا. کتنا بڑا اور کیا خدمت، ماں کا تنظیم کرنا، جو نکالنا، تیل لگانا، کپڑے دھونا، کھانا کھلانا، ہمیں کچھ نہیں بھی کرنے کے لیے تیار.